دوستوں، جب یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ کل ملا کر بہتر لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر پیچھے پیچھے ہی یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسہ رسول کہتا ہے کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کی یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ 1 رات کی پیاس سے ان کا اور بھی برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سوچ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کے دن کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، اے بیٹے جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد میں علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، کبھی اون محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے عسکر شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے خاندانی رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور ایک سے دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین بیمار کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹے زینول، اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے ہمارے سارے خاندانی اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لخت جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے اجازت دو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا، بیماروں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم خاندانی اہل بیت کے چشمے چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین جارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا،
اے لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستوں سمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں